انصار اللہ، وطر اللہ، دلیل علی اللہ، حجت اللہ، سفیر اللہ، عبد اللہ، موضع سر اللہ، وسیع اللہ، ولی اللہ، قتیل الابرا، خامس اطہار کسا، وارث انبیاء، مجاہد حق، سفینۃ النجات، امام المتقین، سبط پیمبر، ابو الاحرار، ابو المجاہدین، خامس آل ابا، وطر الموتور، سری الابرا، عطشان، مظلوم، قتیل الابرا، سید الشہداء، غریب الغرباء، قتیل الکفراء، خون خدا، سلطان کربلا، حسین ابن علی، کہ جس کا کردار کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے، کہ جس کے کردار کے اور کیریکٹر کے بارے میں دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی تکلم اور کلام کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے سکھوں کے سب سے بڑے دھرم گرو نانک نے کہا کہ حسین زندہ ضمیر والوں کا امام ہے، حسین جس کا ضمیر زندہ ہے اس کا امام ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ میں نے حسین پر اسٹڈی کی، میں نے حسین پر مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر مجھے حسین جیسے 72 ساتھی ہندوستان کی فتح میں مل جاتے تو میں ہندوستان کو صرف 24 گھنٹے میں فتح کرتا۔ آج دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو سفر کیا، معاذ اللہ وہ مال و ثروت کی لالچ میں سفر کیا، حکومت کی لالچ میں سفر کیا۔ ایک رائٹر جس کا نام چارلس ڈکنس ہے، اس نے کہا کہ اگر امام حسین نے حکومت کی لالچ میں سفر کیا، مال و ثروت کے لالچ میں سفر کیا، تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ امام حسین اگر حکومت چاہتے تھے تو اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بہنوں کو کیوں ساتھ لے گئے۔ چارلس ڈکنس کہتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ حسین نے جو سفر کیا وہ حکومت کی لالچ میں سفر نہیں کیا، بلکہ چارلس ڈکنس کہتا ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد حکومت کی لالچ میں انہوں نے سفر نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا بقائے انسانیت، ان کا مقصد تھا بقائے اسلام۔ حسین کو سمجھنے کے لیے، حسین کے کردار کو سمجھنے کے لیے مسلمان شرط ہونا ضروری نہیں ہے، حسین کے کردار کو سمجھنے کے لیے انسان ہونا شرط ہے۔ حسین انسانوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک مسیحی سائنسدان وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار، وہ کردار اتنا عظیم کردار ہے کہ جہاں یزید سپاہیوں کو آمادہ کر رہا تھا قتل حسین پہ، تو سپاہی کہہ رہے تھے تو کتنی رقم ہمیں دے گا، تو کیا دے گا ہمیں، اس کے بدلے میں تو ہمیں کیا دے گا؟ لیکن خدا کی قسم وہ سائنسدان مسیحی سائنسدان ہے، مسلم نہیں ہے، وہ مسیحی سائنسدان کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا حسین کے ساتھیوں کی وفاداری کو دیکھ کے۔ حسین کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ کہہ رہے تھے اے میرے مولا حسین، اگر ہم آپ کے ساتھ 70 بار مارے جائیں اور 70 بار پھر اٹھائے جائیں پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حسین وہ ذات ہے کہ جس کے لیے تھامس کارلائل کہتا ہے کہ کربلا سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملا ہے وہ خدا پر پختہ یقین ہے، جو حسین اور ان کے ساتھیوں کا تھا۔ اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جہاں پہ اکثریت تھی وہ ہار گئے، مٹی میں مل گئے، لیکن جہاں اقلیت تھی، کم تھے، وہ جیت گئے اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کی 3 خصوصیتیں ایسی ہے جو کسی ائمہ میں نہیں، کسی معصومین میں نہیں۔ کہا وہ کون سی خصوصیت ہے؟ کہا سب سے پہلی حسین کی جو خصوصیت ہے کہ جہاں پر دنیا کی تمام مٹی کو کھانا حرام ہے، اگر کوئی مٹی کھاتا ہے تو گویا اس نے حرام کام انجام دیا۔ مٹی کھانا شریعت محمد میں، شریعت خدا میں حرام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر حسین کی مٹی شفا ہے، قبر حسین کی مٹی اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کو شفا نصیب ہوگی۔ میری سب سے بڑی امام حسین علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن
گنبد قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ اور تیسری امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خصوصیت بتائی ہے، امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رسول ایک بار اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ گئے، دیکھا فاطمہ پریشان ہیں، بے چین ہیں، بابا کے قریب ہیں، کہنے لگے بابا یہ جو میرے شکم میں ایک نور ہے، وہ نور کبھی مجھ سے باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے انا عطشان انا الغریب، میں غریب ہوں، میں پیاسا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کربلا کے سارے واقعات سنائے کہ ایسا ایک دور میں ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بشارت دی، اے فاطمہ جو تیری شکم میں یہ نور ہے، اس نور کی فضیلت یہ ہوگی کہ اس سے پہلے جتنے بھی ائمہ آئیں گے وہ میری اولاد ہوں گے، لیکن حسین کے بعد جتنے بھی ائمہ آئیں گے وہ اس کی اولاد کہلائیں گے۔ عیسائی سائنسدان وہ کہتا ہے کہ امام حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اگر امام حسین ہم میں سے ہوتے تو آج ہم امام حسین کا ہر جگہ ممبر بنواتے، ان کا پرچم گلیوں میں لگوا دیتے، تمام دنیا کے کونے کونے میں صرف امام حسین کا پرچم ہوتا، کیونکہ امام حسین نے انسانیت کی پہچان بتائی ہے۔ امام حسین نے ایسا کردار نبھایا کربلا میں کہ ہر دلوں پہ امام حسین کی آج حکومت ہے۔ شاطی ایک رائٹر ہے، وہ امام حسین کے بارے میں کہتی ہے، امام حسین کے بہن کے بارے میں کہتی ہے کہ کربلا میں امام حسین کی بہن نے وہ کردار ادا کیا کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی امام حسین کے قتل کی خوشی نہیں منا سکے۔ جناب زینب نے، حسین کی بہن نے ان کی نیندیں حرام کر دی اور ایسا انقلاب برپا کیا، قبلہ ایسا انقلاب برپا کیا کہ ایک مختار بن کے اٹھا۔ ہمیں حسین کی بہن نے کربلا میں وہ کردار ادا کیا کہ میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کربلا میں جو شہید ہوا اسے حسین کہتے ہیں، لیکن کربلا کو جس نے فتح کیا اسے زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔